اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اس دولت پر کتنا بھی نازاں ہوں، کتنا بھی فرحاں ہوں اور کتنا بھی شاداں ہوں کم ہے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمیشہ ہم لوگ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس دولت پر قائم رکھے اور اسی دولت پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین، اصل میں عیش و عشرت اور راحت و آرام جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور شدائد و تکالیف، مصائب و آلام اگر حقیقت میں کوئی ہے تو آخرت کا ہے۔ آخرت کے راحت اور عافیت کے مقابلے میں، یا پھر اسی طرح سے آخرت کے تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی جو راحتیں ہیں اور دنیا کی جو خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، اور جو دنیا کی تکلیفیں ہیں اور مصائب ہیں، وہ ہینچ در ہینچ ہے، کچھ بھی نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں عیش و عشرت اور راحت و عافیت وہ آخرت کا ہے، دنیا کی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جو دنیا میں بڑی ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا ہوگا، بڑی راحت اور عافیت کی زندگی بسر کیا ہوگا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور وہ اپنے نئے ایمان ہونے کی وجہ سے وہ کل جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ اس کو جہنم کی ایک جھونکی لگا کے لاؤ، یعنی جہنم میں ایک ڈبکی لگواؤ۔ چنانچہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس امیر ترین شخص کو، جس نے دنیا میں بڑی ہی آرام سے زندگی گزارا ہوگا، اس کو لے جائے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی لگا کر کے پھر واپس لائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اے بندے، دنیا میں کبھی تم نے راحت دیکھا ہے؟ تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ اللہ، ہم نے دنیا میں کوئی راحت، کوئی سکون نہیں دیکھا۔ حالانکہ اس کے برعکس ان کی زندگی تھی، دنیا میں بڑی راحت کے ساتھ اور بڑی چین و قرار کے ساتھ زندگی بسر کیا تھا، شاید ہی اس کے جیسا کوئی زندگی بسر کیا ہو، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی ساری راحتوں کو ختم کر دے گی، اور وہ بھول جائے گا کہ ہم نے دنیا میں بھی کوئی راحت دیکھا ہے اور کوئی آرام کا سامان ہمیں مہیا ہوا تھا، سب بھول جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جو دنیا میں بڑی ہی تکلیف و مصائب کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا، لیکن وہ ایمان والا تھا، اپنے اس ایمان کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے کہ میرے اس بندے کو جنت کا ایک غوطہ لگا کے لاؤ، جنت میں ایک ڈبکی لگوا کے آؤ۔ چنانچہ فرشتہ جو ہے اس کو لے کے جائیں گے اور جنت میں ایک غوطہ لگا کر اس کو باہر لائیں گے، ایک ڈبکی لگوائیں گے اور واپس لے کے آئیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ بندہ بتا، کبھی تم نے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی مضرت دیکھا ہے؟ تو وہ آخرت کے اس عیش و آرام کو دیکھ کر دنیا کے سارے مصائب کو بھول جائے گا،
وہ بھی قسم کھا کے کہے گا اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ آخرت کی ایک عیش کی جھلک، ایک راحت کی جھلک، صرف ایک ڈبکی ہی لگوایا گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کے سارے مصائب کو بھول جائے گا، یاد نہیں رہیں گا کہ ہم نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، اس سے ہم تخمینہ کریں کہ آخرت کے عیش و آرام کس طرح کا ہے کہ اس آرام سے، اس راحت سے وہ دنیا کے سارے مسائل کو، سارے مصائب کو بھول جائے گا۔ اور آخرت کی تکلیف کیسی ہے کہ اس کی ایک جھلک اور ایک غوطہ اور ایک ڈبکی دنیا کے ساری راحتوں کو بھلا دے گا، اور وہ برجستہ برملا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھا۔ اور وہ شخص جس نے مصائب میں زندگی گزار کے گیا، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم نے کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش و عشرت، راحت و آرام تو آخرت کا، اس کے مقابلے میں دنیا کی راحت کچھ بھی نہیں، یہ عارضی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی راحت مل سکے اور آخرت کے مصائب سے ہم بچ جائیں۔ اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں آیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو ہم چھوڑ کے زندگی گزاریں گے، بلکہ دنیا میں آئے ہیں تو اس سے ہماری ضرورتیں متعلق ہے، لیکن اس سے ہمیں دل نہیں لگانا، بلکہ ضرورت کے مطابق اس سے ہم تعلق جوڑیں گے، اپنے دل کے اندر دنیا کو نہیں بسائیں گے۔ لیکن رہنا ہے، اپنی زندگی گزارنا ہے اسی دنیا کے اندر، لیکن اس کی لالچ کو، ان کے طمع کو، ان کے حرص کو اپنے دل میں جگہ نہیں بنانے دینا۔ جیسے مثال کے طور پر کشتی ہے، جہاز ہے، پانی کی جہاز جو سمندر میں چلتی ہے، چاروں طرف جہاں تک نظر دوڑا سکیں پانی ہی پانی، پانی ہی پانی ہوتا، اور اس کے بیچ میں کشتی تیرتی ہے، جہاز چلا جا رہا ہے۔ لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی۔ اس طرح سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے تک، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے چاروں طرف ہے، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر نہیں لانا، اپنے دل کے اندر نہیں لانا، دل سے باہر باہر رکھنا۔ جس طرح سے کہ وہ کشتی، وہ چاروں طرف پانی ہے، اس کے باہر باہر ہے، تو وہ کشتی تیر رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی غرق ہو جاتی، ڈوب جاتی۔ اس طرح سے اگر ہم دنیا میں، چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہے، اگر ہم اس پہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن اس کی محبت کو، ان کی الفت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے ہیں، تو سمجھیے ہماری زندگی کی کشتی پار لگ جائے گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت گھسی تو ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بہترین نسخہ بتایا کہ دنیا میں ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم دنیا میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھو، دنیاوی معاملے میں، دنیاوی چیزوں میں اپنے سے جو نیچے ہیں ان کی طرف نگاہ ڈالو، اور جو دین کے معاملے میں ہم سے بڑے ہیں تو دین کے معاملے میں اگر نگاہ ڈالنا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم دنیا والوں کو نیچے کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے، جو راحتیں دی ہے، جو سکون دیا ہے، اس کا شکریہ ادا ہم سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں بات آئے گی ہم ان سے الحمدللہ اچھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ان سے اچھا رکھا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر اوپر والے کی طرف دیکھیں گے، گاڑی والے، مکان والے، محل والوں کی طرف دیکھیں گے، تو ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہے فی الوقت اس پر قناعت نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے دل کے اندر حرص، لالچ آ جائے گی، اور پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس مقام تک پہنچیں، اور اپنی نعمت پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اس پر صبر نہیں ہوگا، اور پھر اس کے حصول میں بڑی تگ و دو کریں گے، دوڑ دھوپ کریں گے، جس طرح سے بھی مال آئے، جس طرح سے بھی آئے
اس کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتایا کہ اگر تم دنیا میں بہترین زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، قانے بن کر کے اور قناعت والی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر شکر ہو اور تمہارے کو راحت ملے، تو اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ تم دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے حیثیت والے انسان کو دیکھو۔ اوپر والوں کو دیکھو گے تمہاری چین غارت ہو جائے گا، تمہارا سکون غارت ہو جائے گی، تمہارا سکون سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کی طرف نگاہ ڈالو، اور دین کے معاملے میں اس کا الٹا۔ دین کے معاملے میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم سے نیچے کون ہے۔ اگر یہ دیکھیں گے تو پھر جو بھی ہم سے اعمال ہو رہے ہیں اس سے بھی کم اعمال ہو جائیں گے، اور بھی انحطاط اور تنزل کی طرف چلے جائیں گے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں ہم کو اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے کہ وہ شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اتنا تلاوت کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ کرتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ بڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو ہم بھی ویسے بنیں، ہمیں بھی ویسی کوشش کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکیوں کے کام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ جانے کی کوشش کرو، لیکن دنیاوی معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھنا اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ معیوب چیز ہے۔ مستحسن اور اچھی چیز یہ ہے کہ دینی معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ جب دنیاوی معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا، جو نعمتیں ہیں اس پر بھی ہم ناشکری کرنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں۔ اپنا واقعہ خود نقل کرتے ہیں، پہلے ان کے واقعات کو بھی سمجھ لے وہ پہلے کیسے شخص تھے۔ پہلے ان کی زندگی بڑی ہی عیش و عشرت میں گزرتی تھی، یعنی دنیا دار تھے، بڑے مالدار تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا تھا، سیب کے باغات تھے اور بھی طرح طرح کی دھن دولت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا تھا۔ دن رات ان کا کیا تھا، بس کھانے پینے اور پھر گانے بجانے میں گزرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور ہدایت دیا تو پھر بہت بڑے محدث بنے۔ وہ اپنا واقعہ خود بتاتے ہیں کہ میں پہلے اپنے سے بڑوں کی طرف دیکھتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میری سواری اور پھر میرا کپڑا، میرا کھانا پینا یہ دوسروں سے بہتر ہے۔ لیکن جب دوستوں کے پاس جاتا تھا، ان کی سواری دیکھتا تھا، ان کے کپڑے دیکھتا تھا اور ان کے رہنے سہنے کی چیزاں دیکھتا تھا، ان کے گھر دیکھتا تھا، تو پھر یہ سمجھ آتا تھا کہ نہیں، ان کی سواری مجھ سے اچھی ہے اور ان کا کپڑا مجھ سے اچھا ہے، ان کا گھر مجھ سے اچھا ہے، جس کی وجہ سے دل کے اندر بے قراری رہتی تھی، بے چینی رہتی تھی، راحت نہیں ہوتا تھا، سکون نہیں ہوتا تھا، بے چین رہتا تھا۔ لیکن جب میں نے اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنا شروع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے سکون دیا، مجھے قرار دیا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے یہ بہترین نسخہ ہے، ہر ایمان والے کو اپنا جزو ایمان بنا لینا چاہیے، اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور اس کو ایک نصیحت سمجھ کر کے اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہیے، اپنے دل میں اسے بسا لینا چاہیے، تاکہ اس نسخے کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی بسر کریں اور آخرت میں بھی ہم بہترین زندگی بسر کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے دل میں قناعت آتا ہے، اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اوپر والے کی طرف دیکھیں گے دنیاوی معاملے میں تو ہمارا دل جو ہے ناشکری والا بنتا ہے، قناعت والا نہیں بنتا ہے، بلکہ طمع والا اور لالچ والا دل بن جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بتایا گیا حدیث کے اندر کہ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتا، جس کے اندر قناعت نہ ہو وہ پیٹ اس کا کوئی چیز نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے۔ ایک جگہ ہے کہ ابن آدم کی آنکھ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے، اور ایک جگہ ہے کہ ابن آدم کے منہ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتا سوائے مٹی کے، کیونکہ حرص اور لالچ اور طمع یہ ساری چیزیں پہلے تو آنکھ سے دیکھتا ہے انسان، جب دیکھنے کے بعد اس کے دل کے اندر طمع لالچ آتا ہے، وہ اپنی زبان سے بولتا ہے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسی چیزیں ہوتی، پھر ان سارے نعمتوں کو حاصل کر کے
اس سے سیرابی حاصل کرتا ہے، پیٹ میں اپنے داخل کرتا ہے۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر 3 طرح سے بتایا گیا بخاری شریف کے اندر، کہیں عین کا لفظ آتا ہے، کبھی منہ کا لفظ آتا ہے، کبھی پیٹ کا جوف کا لفظ آتا ہے کہ ابن آدم کے آنکھ کو، اسی طرح سے منہ کو، اور تیسری حدیث میں جو ہے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، لا یملؤ، نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے۔ تو اس لیے جب انسان کے اندر قناعت آئے گا تو وہ ہر چیز کا حرص ختم ہو جائے گا۔ اور قناعت کس چیز سے پیدا ہوتی؟ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ وہ اس طریقے سے اس طرح سے قناعت ہماری زندگی میں آئیں گا، یعنی تھوڑے کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نعمتیں، اسی پر توکل کر لینا، اسی پر صبر کر لینا، اسی پر قانع ہو جانا، اور اسی پر اپنی زندگی کو گزار دینا، زیادتی کی حرص لالچ نہیں کرنا۔ یہ قناعت ہے۔ تو قناعت اسی چیز سے پیدا ہوگی کہ جب ہم دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں بلکہ نیچے والے کو دیکھیں گے، اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، نیچے والے کو نہیں، تو پھر دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔